الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کتاب ہدایت دے کر اس دنیا میں بھیجا، اس میں بار بار انسانیت کو اس دنیا کی ناپائیداری، اس دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی ہمیشگی کا اعلان سنایا گیا ہے بار بار. جس زندگی کو، یا یوں کہیے جس زندگی گزارنے کے جس طریقے کو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سامنے پیش فرماتے رہے، اس کی بنیاد یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. تم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو. ہاں، جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ اس کو اصل میں اس دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہونا ہے. یہ ہماری مسجد کا سامنے دروازہ بنا ہوا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے وہاں باہر جانا ہے لیکن دروازے سے نہیں گزرنا چاہتا، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ موت ہر شخص جو زندگی میں آیا ہے اس کو سامنا کرنا ہے تاکہ اس دروازے سے گزر کر وہ جنت یا جہنم میں جا سکے گا. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار اس کی طرف متوجہ کہ موت آنے والی ہے اور موت ختم نہیں ہے، موت اختتام نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہارے سارے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں. ایک وہ آدمی جو کینسر کے آخری اسٹیج پر ہو، اس کو بہت اچھے کھانے کھلائے جائیں، مزہ آتا ہے. ارے اگر بخار 3-4 دن 5 دن زیادہ ہو جاوے تو آدمی اتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو بات کرنے میں مزہ نہیں آتا. دنیا کی کسی چیز کا لطف نہیں اٹھا پاتا. کیا کہ جی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اللہ میں نے نہیں، ڈاکٹر کے کہے پر یہ یقین ہے کہ اس نے جواب دے دیا اور اب میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، تو اب اسے کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا. بیش قیمت لباس لا کر رکھو، اس کا جی اس طرف نہیں لگتا.
ڈاکٹر نے کہا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہے ہیں آج نہ کل، کل نہ پرسوں، کچھ دنوں نہیں تو ہفتوں، ہفتوں نہیں تو سالوں، سالوں کے بعد موت آ جانی ہے، اس کے بعد حساب دینا ہے. تو ایسا آدمی پھر حساب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر وہ پھونک پھونک کر اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو خرچ کرتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے کہ آگے یہ جو کام کروں اس کا حساب کیسے دوں گا. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا جی دنیا سے نہیں لگتا. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امین الامت ہیں، امت کا امانت دار آدمی ہے. آخری وقت ہے، رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ دنیا چھوٹنے کا غم ہو رہا ہے کہ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی تھی اور ایک زندگی بتلائی تھی، ہم نے اس کے خلاف زندگی گزار لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، اور دیکھو دنیا جمع کر لی. رو رہے ہیں، دنیا جمع کر لی. انتقال کے بعد سارا حساب جوڑا گیا تو کل 30 درہم تھے، کل 30 درہم تھے. کیا کریں، ہم نے دنیا جمع کر لی. میرے دوستو، یہ جو دنیا کی چیزیں اور اس ہر چیز کی دل میں محبت، اس نے آج ہم کو اس جگہ پہنچا دیا جس جگہ آج ہم صبح شام کی خبروں میں اپنی امت کے بارے میں سن رہے ہیں. بہت معروف اور بہت مشہور ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آگاہ کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ تمہارے اوپر اس طرح دوڑیں گے، تم اس طرح تمہارے خلاف چلنے کے لیے لوگوں کو اس طرح دعوت دیں گے جیسے دسترخوان بچھا کر کھانے والا دوسروں کو دعوت دیا کرتا ہے. اللہ کے رسول، کیا ہم اس وقت کم ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ کہ نہیں، کم تو نہیں ہو گئے. تعداد تو تمہاری اتنی ہوگی آج سے کہیں زیادہ. لیکن بات یہ ہے کہ تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کے پانی کے اوپر خس و خاشاک ہوتے، گھاس پھوس ہوتے، جھاگ ہوتا ہے کہ ہوتا پورے سیلاب کے پانی کے اوپر چاروں طرف وہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی، جدھر سیلاب چاہتا ہے بہا کر لے جاتا ہے. اے اللہ کے رسول، کیا وجہ ہے؟ فرمایا تمہارے دلوں میں اللہ وہن ڈال دیں گے. وہن. اے اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ 2 چیزیں، موت سے کراہیت اور دنیا سے محبت. حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت. میرے دوستو، جس کے سامنے یہ ہے کہ وہ ابھی مرنے والا ہے اور اس کو کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا، تو مسلمان کو تو یہ بتایا گیا ہے تم مرو گے، اس کے بعد حساب ہے. لیکن باطل ایک محنت کرتا ہے، ایسی محنت کرتا ہے کہ اس سے ساری چیزیں خوشنما ہو جاتی ہیں اور آدمی اپنی موت کو بھول جاتا ہے. اور جب موت کو بھولتا ہے تو پھر دنیا اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، پھر دنیا کی محبت دل کے اندر بیٹھنے لگتی ہے. اور جب یہ ہو جاتا ہے، کیا موت کو بھول گیا اور دنیا کی محبت، پھر کیا ہو رہا ہے؟
پھر اللہ پاک کافروں کے دل سے، یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں جو تفصیل سنائی تھی، اس میں کافروں کے دل سے مسلمانوں کا رعب نکال دیتا ہے. پھر وہ ہوتا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو شام میں ہو رہا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے، پھر وہ ہوتا ہے جو نیک مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. ہوائی جہاز کے سفر میں ایک صاحب ملے، 3 کی سیٹ تھی، میرے برابر میں ایک صاحب تھے، ان کے برابر میں ایک نوجوان تھا. مجھے کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے کہ دبئی جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ تو اپنے لیے مستقبل کی کچھ پلاننگ کر رہا ہوں. کہاں سے آئے ہیں؟ امریکہ سے آیا ہوں پاکستانی. تو امریکہ سے آ کر دبئی میں کیوں جا رہے ہیں؟ کہا یہ میرے بچے کا نام میں نے محمد رکھا تھا، اب سارے ملک میں جہاں کہیں اس کا نام لکھنے کا وقت آتا ہے اور محمد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے. پوری دنیا کے اندر یہ حالات ہیں اور کوئی ایک قوم آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہ قوم آپ کے مخالف چلنے والی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا. اب شکوہ نہیں کر سکتے، شکوہ نہیں کر سکتے. دنیا کی محبت ایسی رچ بس گئی ہے. ہم نے کتنے 4 یا 5 یا پتہ نہیں 6 جمعے آپ کے سامنے حیا بتلایا. کیا ہے حیا اور حیا کا کیا مقام ہے، اور یہ بھی عرض کیا کہ ایک نکلتا ہے تو دوسرا، کون سی دوسری بہن اس کی؟ حیا اور ایمان دونوں جڑواں بہنیں، ایک نکلتی ہے تو دوسری بھی نکل جاتی ہے. اور پھر کیا ہوا یہ گزشتہ ہفتوں میں؟ ہاں، کھیل کے نام پر ناچ رنگ. بھائی کھیل سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ڈانس اور میوزک کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ لیکن آپ کو یاد ہوگا اس سے بھی پہلے ہم نے آپ سے بڑی تفصیل سے بات کی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اور صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول ہم ایسے ہو جائیں گے، نیکی کا کام کرنا چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم میں عرض کر چکا ہوں پہلے، ارے وہ وقت بھی آئے گا جب تم برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگو. کتنے نمازی اس دن ایسے تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی مسجد میں، وہ اسٹیڈیم میں کہاں نماز پڑھیں گے؟ اچھائی برائی بن گئی، اور جو برائی تھی وہ ہاں صاحب اتنی اچھائی بنی، اتنی تعریف ہوئی ہے، کروڑوں کے سٹے اور جوئے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. نہ اللہ سے حیا، نہ اس کے بندوں سے حیا. پھر کہتے ہیں مار پڑ رہی ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ خود کر رہے ہیں. اس واسطے بہت فکر، بہت سوچنے کی بات ہے، بہت سوچنے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر یہ بتلا دیا کہ تم اونچے کیسے ہوگے اور تم نیچے کیسے ہوگے. آپ کو اس کے لیے کسی قسم کی کنسلٹنسی بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی مشاورت بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کھول کر بیان کیا گیا. ہمیں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نیچے نہیں ہوگے، تمہاری بے عزتی نہیں ہوگی، تمہیں غم نہیں آئے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم اونچے ہوگے. اور حیرانی کی بات یہ کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی شعبے کا ذکر نہیں کیا، کسی شعبے کا، کہ تم مال میں اونچے ہوگے، تم عزت میں اونچے ہوگے، تم سائنس میں اونچے ہوگے، جنگ میں اونچے ہوگے. نہ، مطلق تم اونچے ہوگے. یہ اللہ نے
مجھے اور آپ کو کہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو گئے۔ تو اتنا کھل کر جب کہا جا رہا ہے تو پھر کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ بنیادی بات جہاں ہم چھوٹ رہے ہیں، جہاں ہم لڑکھڑا رہے ہیں، وہ ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی۔ سنت زندگی پر آ جائیے تو 2 روٹی کمانے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور 2 جوڑے کپڑے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور سر چھپانے کے لیے ایک مکان میں حاصل کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں۔ سنت زندگی پر آ جائے۔ لیکن یہ دنیا کی خوشنمائی یہ آدمی کو مار دیتی ہے تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، میں چاہتا تو میں تمہیں بہترین کھانے مہیا کر دیتا، میں چاہتا تو تمہیں بہترین لباس مہیا کر دیتا، لیکن نہیں کروایا۔ کیوں نہیں کروایا؟ بلکہ بہت معروف بات ہے کہ جب فتوحات ہوئی اور بادشاہوں کے خزانوں کا ڈھیر لگا مسجد نبوی میں، اور صبح سب کو بانٹا گیا، اس کے حصے میں اتنا، اس کے حصے میں جو امت میں بانٹنے کا طریقہ تھا کہ بدر والوں کو اتنا، اور احد والوں کو اتنا، اور ہجرت والوں کو اتنا، اور نصرت والوں کو اتنا۔ تو عجیب جملہ کہا ہے، دیکھ لو، تم تو اس خزانے سے خوش ہو رہے ہو، مگر دیکھ لو یہ جس کے پاس تھا اس کو اللہ نے بدترین شکست دی ہے، بدترین شکست دی ہے۔ اور جو جملہ ہے وہ یہ کہ یاد رکھو اسباب شکست اب ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ جب مال آتا ہے تو آدمی پھر سوچتا ہے کہ 2 روٹی کیوں، بہت ساری روٹیاں، اور 1 سالن کیوں، بہت سارے سالن، 1 جوڑا 2 جوڑا کپڑا کیوں، بہت سارے جوڑے، کیوں؟ مال ہے میرے پاس۔ میرے دوستو، سنت زندگی یہ نہیں ہے۔ سنت زندگی یہ ہے کہ اپنے لیے ضرورت کا سامان رکھا گیا، اور باقی کیا کیا؟ حضرت لیث بن سعد قرشی رحمت اللہ علیہ 1000 دینار ایک دن کی آمدنی تھی، ایک دن کی آمدنی 1000 دینار، اور لکھا ہے کہ ایسے آدمی تھے، ایسی سنت کی زندگی گزارنے والے تھے کہ ساری زندگی ان کے اوپر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکی۔ 1000 دینار روزانہ، اور زکوٰۃ فرض نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ جو کھایا سو کھایا، جو پہنا سو پہنا، اور باقی مخلوق کو دیا۔ میرے دوستو، جب تک سنت زندگی کا اہتمام نہیں ہوگا، ہم اس جگہ پر آ ہی نہیں سکتے جہاں جانے کی تمنا ہے۔ تمنا یہ ہے کہ جیسے صحابہ کو اللہ نے بلندی دی، ایسی بلندی ہم کو مل جائے، جیسے مسلمانوں کو اللہ پاک نے ایک عظمت دی تھی، ایسی عظمت ہم کو مل جائے۔ لیکن جس زندگی کے نتیجے میں وہ عظمت ملی تھی، جس زندگی کے نتیجے میں وہ بلندی ملی تھی، اس زندگی کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ زندگی تو چاہیے نصارہ کی طرح، عیسائیوں کی طرح، زندگی تو چاہیے ہندوؤں کی طرح، زندگی تو چاہیے یہودیوں کی طرح، لیکن اللہ کامیابیاں دے دے صحابہ کی طرح۔ ایسا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے سنا کہ ہم نے کیکر کا درخت لگایا تھا اور اس میں آج کل گلاب پھل رہے ہیں، ہم نے گندم کا کھیت لگایا تھا اور اس میں سے چاول اگ گئے؟ کسی اور طرف یہ مذمتیں اور یہ مظاہرے اور یہ بکواس اسی میں لگانا چاہتا ہے باطل ہم کو۔ جس کی جتنی بڑی ریلی ہوگی کہے گا ہاں آج تو میں نے اتنی امریکہ کی مذمت کی ہے کہ بس، آج تو ہم نے اتنی انڈیا کی گالیاں دی ہیں کہ بس،
ضرورت نہیں ہے، اس سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر یہ بلندی چاہیے تو اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ اور ایک بات جو آج خاص طور پر عرض کرنا ہے وہ یہ کہ یہ یاد رکھیے، اس میں کوئی حکومت آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ بہت انتظار کر لیا، کوئی حکومت کوئی ریاست آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ آپ کو جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے۔ نماز کا اہتمام حکومتیں آپ کو نماز پر نہیں لائیں گی، آپ کو آنا ہے۔ سچ بولنے کا اہتمام حکومت نہیں کرے گی، ہم کو خود کرنا ہے۔ حیا کا اہتمام حکومتیں کوئی پابندیاں نہیں لگائیں گی بے حیائی پر۔ آپ کو معلوم ہوگا جس بات کا بہت دکھ ہے، ایک صاحب جن کا انتقال ہو گیا، وہ سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ کیا تھا انہوں نے کہ ملک سے فحاشی کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ برسوں کے بعد، سالوں گزر گئے، اب گزشتہ ہفتے فیصلہ آ گیا کہ چونکہ فحاشی کا کوئی ہمیں لغت میں مطلب نہیں ملا کہ کس بات کو فحاشی کہتے ہیں، کہاں سے فحاشی شروع ہوتی ہے، کہاں سے شرافت ختم ہوتی ہے، اس لیے اس مقدمے کو خارج کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو پینے کے پانی کو پلانے کے لیے صاف کرنے کو بےتاب ہے، وہ ایمان کی صفائی کے لیے کوئی بےتابی نہیں ہے اس کا۔ اس لیے انتہائی دکھ کے ساتھ، یہ آج موضوع نہیں تھا ہمارا، صرف یہ دکھ ہے کہ بھائی خدا کے لیے اب ان چکروں میں مت پڑو کہ تمہارے بڑے کچھ کریں گے۔ اب تو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو خود بچاؤ، گھر کے ماحول کو بنانے کی خود پرواہ کرو۔ واللہ اب ایسا نہیں لگتا کہ حکومتیں ہمارے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے کچھ کریں گے۔ ان کے ہاں سے کھیلوں کے نام پر، اور جو میں نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں گزشتہ جمعوں میں، ان کے نام پر سب کچھ فحاشی اور یعنی سب کچھ جائز ہو جائے گی۔ اب جو کچھ کرنا ہے اپنے اور اپنے اولاد کی خود حفاظت کرنی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹی وی اور انٹرنیٹ اور موبائل سمیت، دوستو اس کو خود رضاکارانہ طور پر چھوڑنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں کیا، آپ یہ مت سمجھو کہ حکومت کوئی ایسی پالیسی بنائے گی کہ جس سے ٹی وی کے ڈرامے اچھے ہو جائیں گے، جس سے انٹرنیٹ بہت اچھا، بالکل نہیں۔ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس فحاشی کی وہ فیروز اللغات میں فحاشی کی تعریف ڈھونڈ رہے ہیں شاید۔ اللہ اور اس کے رسول نے، میں نے 6 جمعے چل لگائے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے بتلا دیا فحاشی کس کو کہتے ہیں۔ لیکن اب ہمیں مایوسی ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی مایوسی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں سے امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب بھائی اپنے گھر کی حفاظت خود کرو، اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے ایمان کی خود حفاظت کرو بھائی۔ اللہ کی طرف ایسی لو لگا لو کہ اللہ پاک چاروں طرف کے آگ کے اندر جیسے ابراہیم کو بچا کر دکھاتے ہیں، چاروں طرف اللہ کی نافرمانی کی آگ لگی ہو اور اللہ سے ہمارا تعلق ایسا ہو کہ ہم اس کے اندر حفاظت سے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس لیے دوستوں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں، اچھے ماحولوں کو اختیار کرنے کی کوشش کیجیے، جن ماحولوں کی برکت سے آدمی کا ایمان بنتا ہے۔ اگر اس کی ہم نے ابھی سے کوشش نہیں کی تو بچوں کا ایمان تو بہت بعد میں، اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس کی فکر نصیب فرما دے۔ ہاں، اللہ کرے کہ عافیت کے ساتھ ہم دنیا کو کم کر کے اپنی آخرت کو ترجیح دینے والے ہو جائیں۔ جو اپنی دنیا جتنی کم کرے گا اس کی آخرت اتنی بڑھتی چلی جائے گی، اور جو اپنی دنیا کو زیادہ کرتا چلا جائے گا اس کی آخرت اس سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگا اور اس کے بعد پھر سنت ادا فرمائیے گا۔